دنیا کی چمک دمک میں، اور دنیا کی ریل پیل میں، اور دنیا کی شان و شوکت میں، اور دنیا کی راحتوں میں، اور دنیا کے عیش و عشرت میں، اور دنیا کی لذتوں میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ پاک جس کو چاہے عطا فرمائے۔ یہ سارا ملک کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے۔ جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس سے چھین لیتے ہیں۔ عزت اللہ کی طرف سے ہے، ذلت اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں ذلیل فرما دیتے ہیں۔ سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارا یقین اللہ پاک کے ذات عالی پر ہو، اس کام کو بھی ہم اللہ سے منسوب کریں۔ یہ کام اللہ چلا رہے ہیں، میرے آپ کے چلانے سے نہیں چل رہا، اللہ پاک اس کو چلا رہے ہیں، اور اللہ پاک ہی اس کو چلاتے رہیں گے۔ ہم اور آپ اس کام یہ ہماری ضرورت ہے، یہ کام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کام کے محتاج ہیں۔ اگر اس کام میں ہم لگے رہے اور جتے رہے اور آگے بڑھتے رہے تو اللہ پاک ہمیں بھی پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہمیں بھی ہدایت دیں گے، اور ہمیں ہدایت کے پھیلنے کا سورج بنائیں گے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے، سبب بنائیں گے، اور ساری دنیا میں دین کے چمکنے کا ہمیں آپ کو ذریعہ اس سے، اس محنت کے ذریعے سے ساری دنیا میں دین کو اللہ پاک زندہ فرمائیں گے۔ اور اللہ پاک کے لیے ہدایت کا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب چاہیں جس کو چاہے اللہ پاک ہدایت دے دیں۔ کسی کو ہدایت اللہ پاک کے لیے کام مشکل ہے بھائی؟ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ ہدایت کے اللہ پاک کے پاس لامحدود خزانے ہیں، اور اللہ پاک چاہیں تو ایک پل میں، ایک گھڑی میں، ایک سیکنڈ میں سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے کر سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیں۔ لیکن میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک چاہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ پاک چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہی ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ تو بھی اللہ پاک کے لیے سب آسان ہے، لیکن ایک اللہ کی پیاری عادت و سنت یہ ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ پاک بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور بے طلبوں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا، اور طلب والوں کو محروم نہیں کرتا۔ اگر ہمارے اندر طلب صادق ہو گئی، جس کسی کے اندر، بڑے سے بڑے کافر کے اندر، بڑے سے بڑے مشرک کے اندر اگر طلب پیدا ہو گئی اور اس نے ہدایت کو لینے کی محنت شروع کر دی، بس اس کو ہدایت ضرور ملے گی۔ ہدایت کو اللہ پاک نے قربانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہدایت کو اللہ پاک نے مال و ملک کے ساتھ نہیں جوڑا، چیزوں عہدوں کے ساتھ نہیں جوڑا، اور اسباب کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ اور فوجوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اللہ دنیا کے بڑے بڑے خزانوں کے مالک بن جائیں، ہم کہیں کہ ان خزانوں کو ہم لٹا کے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم فوج کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فوجوں کے ذریعے سے دین نہیں پھیلے گا، اور مال لٹانے کی وجہ سے، مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے دین نہیں پھیلے گا۔ دین جو پھیلے گا وہ قربانی کی بنیاد پر پھیلے گا۔ وہ اعمال جو ہدایت کی محنت کے اعمال ہیں، جو ہدایت کی محنت کے اعمال ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے آپ کے لیے اللہ پاک نے ہدایت کو ان اعمال میں رکھا ہوا ہے، اعمال میں چھپایا ہوا ہے۔ جب ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے اور قربانی کے ساتھ کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی قربانیاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مجاہدے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مشقتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور درد اور فکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مارے مارے پھرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ہم نقل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہم نقل کریں، اور پھر راتوں کو اللہ پاک سے رو رو کے مانگنا، دن میں بھی مانگنا اور رات میں بھی مانگنا، اور اللہ کو خوب بنانا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستوں، جب دعوت اور دعا یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ پاک سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ صرف دعوت سے دین نہیں پھیلے گا، بلکہ دعوت کے ذیل میں جو قربانیاں دی جائیں گی، اس سے دین پھیلے گا۔ اس کو اللہ پاک بیان فرماتے، اس کا مفہوم یہ ہے
کہ جو لوگ دین کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں اور مجاہدے کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے ہدایت کی راہوں کو کھول دیں گے. ان کی اپنی ہدایت نہیں، ہدایت کی راہوں کو، جو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی راہوں کو اللہ پاک ان کے لیے کھول دیں گے. وہ تو ہمارے آپ کے طلب کی اور ہمارے آپ کے فکر کی بات ہے. دیکھو آدمی کے اندر کچھ چیزیں ہیں، جیسے اس کی جان ہے، اس کی اپنی جسمانی طاقت ہے، وہ جسمانی طاقت محدود ہے، اس سے کتنا استعمال کر سکتا ہے وہ اپنی جسمانی طاقت کو. بھائی 100 کلو وزن اٹھا لے گا، وہ 200 کلو تھوڑی اٹھائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 10 کلو اٹھانا بھی مشکل ہے ان کے لیے. اور اسی طرح کسی کی مالی طاقت ہے، ایک جسمانی طاقت ہے، ایک مالی استعداد ہے، یا اس کی مالی طاقت ہے، وہ کتنا ہی ارب پتی خرب پتی ہو، وہ سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا تھوڑی کر سکتا ہے. اس کی طاقت محدود ہے، محدود ہے. اس میں بعض غریب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں بھائی، کیسے دین کا کام کریں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں. لیکن میرے محترم بھائی دوستو، سب سے طاقتور چیز ہماری آپ کی فکر ہے، ہمارا آپ کا غم ہے، ہماری آپ کی طلب ہے، ہمارا آپ کا رونا دھونا ہے، ہمارا آپ کا مانگنا ہے، جس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جس پر اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. ہمارا آپ جو ہے یہ فکر لامحدود ہے. اس کی طاقت اور اس کی استعداد اور اس کی تاثیر لامحدود ہے. آدمی بیٹھا بیٹھا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بیمار آدمی ہے، مریض ہے، بوڑھا ہے یا کوئی بڑھیا ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہل نہیں سکتی، لیکن اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی فکر کر سکتی ہے، ان کے لیے رو سکتی ہے، ان کے لیے مانگ سکتی ہے، ان کے لیے دعائیں کر سکتی ہے. اور کیا بعید ہے اللہ پاک کے لیے کہ اللہ پاک کو اس کا رونا پسند آ جائے، اللہ کا کروڑوں کے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے. تو دین کی محنت آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے بھائی. کوئی رونے والا تو ہو، کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی در در کی ٹھوکریں کھانے والا تو ہو، کوئی اللہ کو منانے والا تو ہو. تو آج ہمارے اندر وہ غم نہیں ہے، وہ فکر نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے چہروں کو، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ پاک تو ہمارے اندر کے جذبے کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے غموں کو، ہماری فکروں کو اللہ پاک دیکھتے ہیں. ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں. وہ تو جب آدمی کی چال سے پتہ چل جاتا ہے، جس کو واقعی میں کسی چیز کا غم لگا ہو نا، اس کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا غم لگا ہو. اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے. اب ایک ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا، یار میں کیا کروں، میرا تو چھوٹا سا سرمایہ تھا، وہ سارا کا سارا میرا نقصان ہو گیا. اب تو مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی، اور جو ہے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، بیوی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور رات کو میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، دن کو پریشان، رات میں پریشان. اب کیا ہے اس کو؟ اور وہ جس کے پاس جاتا ہے، یار دعا کرو یار میرا نقصان پورا ہو جائے. میں کیا کروں گا، میرا کیا بنے گا. اس لیے میرے محترم بھائی اس لیے دنیا کے نقصان کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں. معمولی سا نقصان ہے، ایک آدمی کا نقصان ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہے، عارضی ہے، بہت جلد وہ نقصان ختم ہونے والا ہے. اس لیے کہ ہر مصیبت کے ساتھ راحت ہے. یعنی کوئی مصیبت آ جائے سمجھ لو کہ راحت آنے والی ہے. یہ دنیا کے حالات کا حال ہے. اس کے لیے وہ اتنا پریشان ہے، اتنا غمزدہ ہے، اتنا فکر مند ہے، رو بھی رہا ہے، دعا کی درخواستیں بھی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے بھی گر گڑا رہا ہے. ابھی وہ سارے اسباب اختیار کر رہا ہے جو ایک مصیبت زدہ کو اختیار کرنے چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھا جائے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، ہمارا دین مٹ رہا ہے، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جا رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہیں. لوگ جہنم کی طرف آگے چلے جا رہے ہیں. لاکھوں انسان روزانہ لاکھوں انسان مر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد جہنم میں جا رہی ہے. ہمیں اس کا کوئی غم ہی نہیں ہے. ہم اپنے انسانیت کے نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھ رہے. ایک کوئی جانور ہی اگر آگ میں جل رہا ہو تو ہم پریشان ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، بھائی اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، اس کو بچانے کی کوشش کریں گے. انسان تو دور کی بات ہے، انسان کا جلنا تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا دنیا کی آگ میں. اور جہنم کی آگ میں لوگ جو ہے جہنم بڑھکائی جا رہی ہے.
اور جہنم کی آگ میں لوگ ڈوب جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. ہمیں اس پر رونا نہیں آتا، ہمیں اس پر دکھ نہیں ہے، ہمیں اس پر غم نہیں ہے. اتنا بڑا نقصان ہے، انسانیت اتنے بڑے نقصان اور خسارے میں چل رہی ہے. کیا کرنا چاہیے ہمیں بتاؤ. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو ہے دکان کا کیا ہوگا، اور کاروبار کا کیا ہوگا، اور میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا. ارے بھائی دین کا کیا ہوگا؟ دین اگر مٹ گیا تو قیامت آ جائے گی. ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا تو قیامت آ جائے گی. اللہ پاک کی ناراضگی متوجہ ہے، عذاب کی شکلیں نازل ہو رہی ہیں، رحمتوں سے محروم ہیں، برکتوں سے محروم ہیں، اللہ کی مدد و نصرتوں سے محروم ہیں. ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. دنیا کی لائن سے، دنیا کے اسباب کی لائن سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ سارے مسئلے کا حل اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھا ہوا ہے. کسی کارخانے میں جو ہے 100 آدمی کام کرتے ہیں، یا کسی دکان میں 10 آدمی کام کرتے ہیں، اس میں سے 9 آدمی نہ آئے تو دکاندار پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کارخانے والا پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ 90% غیر حاضر. بیٹا میرا کام کیسے چلے گا بھائی؟ تم لوگوں نے تو مجھے پریشان کر دیا. نوکری کرتے ہو کرو، نہیں کرتے ہو تو چھوڑو، لیکن مجھے پتہ تو چلے تم لوگ آ رہے تو نہیں آ رہے. آج میرے محترم بھائی، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. 70-80% لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، زکاتیں نہیں دے رہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کا وہ غم نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. اللہ پاک کو دیکھ کے ہمیں دیکھ کے اللہ پاک کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ میں نے ان کو کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ کیا ہم دکان چلانے کے لیے آئے؟ کیا کارخانے چلانے کے لیے آئے؟ کیا زمینداری کرنے کے لیے آئے؟ کیا ہم پیسے کمانے کے لیے آئے؟ فرمایا لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اللہ پاک نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میں تاجر بنوں اور مال کماؤں. مجھے تو یہ وحی بھیجی ہے کہ میں اللہ کی تعریف کروں، اللہ کی پاکی کو بیان کروں، لوگوں میں جا کے اللہ کا تعارف کراؤں. تو میرے محترم بھائی تو ہمیں تو اللہ پاک نے اللہ کا تعارف کرانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہم کس کام میں لگ گئے، کس فکر میں لگ گئے، کس مصیبت میں ہم مبتلا ہو گئے. یہ بہت بڑی آفت و مصیبت ہے. آدمی دین کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، دین کی محنت کو اپنی محنت نہیں سمجھی. جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بھیجا، ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں، اللہ کو ناراض کر رہے ہوں، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں اور مسجد میں آنے کو تیار نہیں. اور باہر آپ گشت کریں اور دیکھیں، اور جب مسجد میں جماعت ہو رہی ہو دیکھیں کہ اسی طرح کا بازار میں رش ہے جیسے پہلے تھا. نماز کے دوران بھی اسی طرح کا رش ہے. اندر آنے کو تیار نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ آ رہے ہیں. جو آ رہے ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، بالکل شکر ادا کریں. جو محنت ہو رہی ہے اس پر بالکل شکر ادا کریں. ناشکری اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور نا امید نہیں ہونے کا ہے. نا امیدی جو ہے کفر ہے. لیکن ہم اللہ سے بہت پر امید رہیں. لیکن بھائی جو محنت کرنی چاہیے وہ تو کریں، جو جتنا رونا چاہیے اتنا تو روئے، جتنا مانگنا چاہیے اتنا تو مانگیں. آج ہماری محنت میں کمی کی وجہ سے، ہماری سستی غفلت کوتاہی کی وجہ سے آج لوگ جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہیں. روز آنا جہنم بھری جا رہی ہے، جنت خالی پڑی ہے. ارے جنتوں کو بھرو، ایمان و اعمال کے ساتھ جائیں گے تو جنتیں بھرے گی، بولنا خالی رہ جائیں گی. موقع ہے، ابھی موقع ہے، ابھی یہ بات ہو سکتی ہے، ابھی یہ کام ہو سکتا ہے. آج ہم اپنی قربانی کو بڑھا دیں، آج اپنی محنتوں کو بڑھا دیں، آج اپنے مجاہدوں کو بڑھا دیں. یا اللہ ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں پیئیں گے، ہم نہیں سوئیں گے، ہم جب تک اللہ کا سارا دین ساری دنیا میں زندہ نہ ہو جائے. مجھ سمے کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، آرام میں، دنیا کے مزوں میں اور دنیا کے عیش و عشرت میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہمیں کیونکہ ابھی غم نہیں لگا ہے، کیونکہ ابھی درد نہیں لگا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے اندر فکر پیدا نہیں ہوئی ہے. اور کیونکہ اس لیے فکر پیدا نہیں ہوئی ہے کہ دین کے نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھ رہے. آج کسی کی ملازمت چھوٹ جائے اور اس کے بعد دوسری ملازمت آگے نہ مل رہی ہو، کتنا پریشان ہوتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ جہاں میں 2 سال ہو گئے ڈگری لے لی، ابھی تک مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی. اور یار وہ نوکری چھوٹے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، ابھی تک مجھے نوکری نہیں مل رہی. کیا کھاؤں گا، کیسے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا؟ پالنے والی ذات
اللہ کی ہے. اللہ پر یقین کریں, اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر اعتماد کریں, اللہ سے پر امید رہیں اور حوصلے کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے, یا اللہ اس کے لیے تو آپ نے ہمیں بھیجا ہی نہیں ہے, اللہ پاک اس کے لیے تو ہم آئے ہی نہیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 چاند گزر گئے, گھر میں کوئی چیز پکانے کو نہیں تھی, چولہا نہیں جلا, کھجور سے اور پانی سے گزارا کیا ہے. آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, تیل دیا جلانے کے لیے تیل بھی مانگ کر لانا پڑا. کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں تیل بھی نہیں ہے, فرمایا کہ اگر تیل ہوتا تو ہم اس کو پی نہ لیتے. یعنی آخر دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں رخصت ہو رہے ہیں کہ گھر میں فاقہ ہے اور ازواج مطہرات کے گھروں میں فاقے ہیں. یہ قربانی کی ایک سطح ہے, یہ قربانی کی ایک سطح ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر امت کو دکھایا. دیکھو جب اس سطح پر تم پہنچو گے تو اللہ پاک ایسے ہی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے جیسے صحابہ رضوان والے بننے کے زمانے میں ہوئے, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے. فرمایا تم سارے کے سارے اللہ پاک نے اپنے لیے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے, اور فرمایا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا, اور فرمایا تم سب کے سب گمراہ ہو سوا اس کے جس کو اللہ پاک ہدایت دیں. ہدایت تم مجھ سے مانگو, تمہاری ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا سب کے سب تم بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو اللہ پاک روزی دیں, تمہاری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے, روزی اللہ سے مانگو. اور سب کے سب تم ننگے ہو سوائے اس کے جس کو اللہ پاک کپڑے دیں, تمہارے کپڑے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, تم اپنے کپڑے اللہ سے مانگو. ہم سب کے سب گنہگار ہو سوائے اس کے جس کو اللہ پاک مغفرت فرمائے, تم اپنی مغفرت اللہ سے مانگو. اللہ پاک کے ہاتھ میں تمہاری مغفرت ہے, اللہ سے مغفرت مانگو. وہ سارے کے سارے مل کر کسی کو کچھ دینا چاہیں اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں, نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے سوائے اس کے جس کے اللہ پاک جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں, دھوکے میں چل رہے ہیں. دنیا کی ساری چیزیں بقدر مقدر ہے. تقدیر کا قلم ہر وہ چیز لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. ہم کس بات کی فکر کر رہے ہیں؟ ہماری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ اللہ بکاف نبتا, اللہ میرے لیے کافی ہے, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے, اور وہ مجھے پہناتا ہے. میری ضرورتوں کا اکیلے اللہ پاک پورا کر رہا ہے, اور میرے لیے اللہ کافی ہے, اور ساری مخلوقات کے لیے کافی ہے, اور سارے قیامت تک کے آنے والے زمانے کے لیے اللہ پاک کافی ہے. ہماری نگاہ اللہ پر سے ہٹنے نہ پائے, ہماری نگاہ اللہ کی ذات عالی پر جمی رہے. میرے محترم بھائی دوستو, فرمایا کہ دیکھو چند باتیں بتاتا ہوں, اس کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں نفع دیں گے. عرض کیا ضرور بتائیں. ارشاد فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کے حقوق کو ادا کر تو اللہ تیری حفاظت کرے, اللہ کے دین کی مدد کر. اور فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو ہر مصیبت میں اپنے سامنے پائے گا. بھائی کسی کے سامنے کوئی بادشاہ آ جائے, کسی کے سامنے کوئی بڑا رئیس آدمی آ جائے, کسی کے سامنے کوئی وزیر صاحب آ جائیں تو کہے گا اچھا میرے بالکل سامنے آ گئے, میرے بالکل قریب آ گئے, اب میں اپنے مسئلے کو اس کے سامنے رکھوں گا, پورا ہو جائے گا. نہیں, وزیر کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور بادشاہ کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور مالدار کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے. لیکن اللہ پاک, اللہ سامنے آ جائے, اللہ سامنے آ جائے, اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. وہ کامل قدرت والے ہیں, وہ کامل تسلط والے ہیں, وہ کامل تصرف والے ہیں. ہر چیز پر اللہ کا قبضہ اور کنٹرول ہے. وہ احد ہے, صمد ہے, بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, اور مالک الملک ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, مختار کل ہے, اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. ہمارے سارے مسائل کا حل اسی کے ہاتھ میں ہے. تو پھر اللہ ہی سے مانگو بھائی, اللہ ہی کو راضی کرو. اللہ راضی ہو گیا, دنیا آخرت کی خیریں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں, دنیا آخرت کی کامیابی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں. تو فرمایا کہ ثروت کی حالت میں اللہ کو یاد کر لو, مصیبت کی حالت میں وہ تمہیں یاد کرے گا. فراوانی کی حالت میں, راحت کی حالت میں,
शरबत की हालत में किसको याद कर लो भाई? अल्लाह को मत भूलो। अल्लाह को याद रखो तो वो भी तुम्हें याद रखेगा। और फरमाया ये चीज जान लो कि जो मुसीबत तुम तक पहुंची है हरगिज चूकने वाली नहीं थी, और जो नहीं पहुंची है वो हरगिज पहुंचने वाली नहीं थी। यानी क्या मुसीबत आ गई भाई? ये तो आनी थी, सब्र करो, बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह आजमा रहा है। अल्लाह की तरफ से आइए। किसकी तरफ से आइए? मेरे मौला की तरफ से आइए, मैं उसका इस्तकबाल करूंगा। तो मुसीबत आई किसकी तरफ से आई भाई? अल्लाह की तरफ से कोई चीज आई तो उसका इस्तकबाल करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए भाई। इस्तकबाल करेंगे, अल्लाह से आफियत मांगेंगे, अल्लाह से हिफाजत मांगेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, लेकिन मुसीबत का इस्तकबाल करेंगे, क्या मसला है? और जो नहीं पहुंची है वो हरगिज़ पहुंचने वाली है। और फरमाया सारी के सारी मखलूक मिलके किसी को कुछ देना चाहें और अल्लाह पाक न देना चाहें तो सारी मखलूक इस पर कुदरत नहीं रखती कि उसको कुछ दे दे। और सारी की सारी मखलूक मिलके किसी को किसी मुसीबत से बचाना चाहें और अल्लाह पाक का इरादा न हो, फरमाया सारे मिलकर उसको उस मुसीबत से नहीं बचा सकते। तकदीर का कलम हर उस चीज को लिख चुका है जो क़यामत तक होने वाली है। जब भी कुछ तुम्हें मांगना हो अल्लाह ही से मांगो, जब भी मदद चाहनी हो अल्लाह ही से मदद चाहो, जब भी भरोसा करना हो अल्लाह ही पर भरोसा करो, जब भी कोई सवाल करना हो तो अल्लाह ही से सवाल करो। किससे मांगेंगे भाई? अल्लाह हमारे लिए काफी है कि नहीं है? अल्लाह की ताकत और कुदरत पर यकीन रखें, वो बड़ी ताकत वाली जात है, बड़ी कुदरत वाली जात है। कभी किसी के काम करने में कभी वो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। हर चीज पर उसका इख्तियार है, मुख्तार कुल जात है। वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकती है और सारा कुछ अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। हमारे ईमान के साथ, यकीन के साथ, शुक्र के साथ अल्लाह के लिए अमल करो। और ये खूब जान लो, ये खूब जान लो कि नागवारी के वक्त में सब्र को इख्तियार करो। नागवारी के वक्त में सब्र को इख्तियार करो और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मदद है। और ये जान लो कि हर मुसीबत के साथ राहत है और हर फराखी के साथ तंगदस्ती है। यानी कि जब कोई मुसीबत आ जाए तो समझ लो कि राहत आने वाली है, और जब कोई तंगदस्ती आ जाए तो समझ लो कि फराखी आने वाली है। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, ऐसा खोल खोल के अल्लाह पाक ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको समझा दिया ताकि हमारे दिमाग से दुनिया का भूत निकल जाए और दुनिया का बोझ उतर जाए और हम हल्के हो जाएं कि दुनिया के किसी हाल पर कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हाल तो तुम पर आने वाला था और ये परेशानी तो आने वाली थी, इसलिए आ गई। अब तुम सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, ताकि तुम्हें सब्र वाली जन्नत मिल जाए, ताकि अल्लाह पाक राजी हो जाए, ताकि आप दुनिया में आने वाले इम्तिहान में पास हो जाओ। क्या हो जाओ भाई? पास हो जाओ। मुबारक हो। जो परेशान है उसके लिए भी मुबारक हो, जो परेशान नहीं है उसके लिए भी मुबारक हो। हर हाल में हमारा फायदा है। शुक्र की भी जन्नत है और सब्र की भी जन्नत है। फिक्र मत करो, जहां से हमें अपना पलना नजर आता है वहां से हम नहीं पल रहे। पालने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तस्क़ीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहयीनी। अल्लाह तूने मुझे पैदा किया, अल्लाह तूने मुझे हिदायत दी। हिदायत किसने दी भाई? अल्लाह ने दी है। बेशक हम मुसलमान घर में पैदा हुए, बेशक हमारे माँ बाप ने हमें कलमा सिखाया, लेकिन किसकी तौफीक से सिखाया? अल्लाह की तौफीक से सिखाया। अल्लाह के अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता। नजर आ रहा है, माँ की पेट में बच्चा पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, बनता हुआ नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है। करने वाली जात अल्लाह की है, ऐसी कुदरत वाली जात है। इतने अंधेरियों में अल्लाह पाक कितनी सारी चीजें हमारी पैदा कर रहे हैं और बना रहे हैं। कमाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں، سارے کمالات اس کے لیے ہیں، ساری صفات اس کے لیے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں، اور فرمایا کہ ہدایت کس نے دی بھائی؟ اللہ نے، اور وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے۔ ہم پیسوں سے نہیں کھا رہے، اپنی محنت سے نہیں پل رہے، اپنی دکان کارخانوں سے نہیں پل رہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور بڑی طاقت و قدرت کی والی ذات ہے اللہ۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک آگ میں اللہ پاک نے پال کر دکھایا، اور 40 دن تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پال کے دکھایا، اور 309 سال تک اصحاب کہف کو بغیر کچھ کھلائے پلائے زندہ رکھا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اکیلے کیا، تناز کیا، اپنی قدرت سے کیا، بغیر کسی مدد کے کیا، بغیر کسی اسباب کے کیا، بغیر کسی مال اور چیزوں کے کیا۔ اللہ پر یقین کرو، اس یقین کو پیدا کرنے کے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ کی ذات کہیں نہیں سما سکتی، ایک مومن کے دل میں سما سکتی ہے۔ اللہ پاک میں ہمارے دل میں آنے کے لیے تیار ہے، ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو سمانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے تم لے لو مجھے، میں تیار ہوں تمہارے دل میں داخل ہونے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں یہ دنیا کا کیا ہوگا، اور دنیا کی محنت میں اور دنیا کے چکر میں اور دنیا کی فکر میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ارے لے دو، اللہ پاک آنے کو تیار ہے، اللہ پاک کو لے لو، اللہ پاک سے مل جاؤ، اللہ پاک سے تعلق کو جوڑ لو، اللہ پاک کو اپنے قریب کر لو، اللہ پاک کو اپنے دل میں داخل فرما دو۔ وہ کیسے آئیں گے؟ وہ جب خوب اللہ پاک کی ہم تعریف کریں گے، تب خوب اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اور لوگوں کو جا جا کے دعوت دیں گے، اور لوگوں کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ ہمیں اس سے اونچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ ارے اللہ کو پہچانو، یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواعي يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار لا تواري سماء سماء لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر في قاره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمر آخره وخير عمل خواتمه وخير ایام یوم القاک فيه۔ ایک صحابی نماز میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، پاس سے گزرے تو سن لی، فرمایا جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کو میرے پاس بھیج دیں۔ وہ دوسرے صحابہ ان کو لے کر آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور ایک سونے کا ٹکڑا جو ان کے پاس ہدیے میں آیا ہوا تھا اس کو دے دیا۔ پوچھا تجھے معلوم ہے میں نے کیوں دیا؟ آج کے اللہ کے رسول شاید اس وجہ سے دیا کہ میری آپ کی رشتہ داری ہے۔ ارشاد فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے دیا کہ تم نے اللہ کی بہت اچھی تعریف بیان کی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کو پہچاننے والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی تعریف سنتے ہی بس کھو گئے، اتنی پیاری تعریف کی۔ اے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جس کا گمان کسی کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا، جس کی خوبیوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور جس پر کوئی دنیا کے حادثات اثر نہیں کر سکتے، اور کوئی چیز اللہ پاک کو متاثر نہیں کر سکتی، اور وہ جو ہے پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتا ہے، پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتا ہے، اور سمندر کے اندر پانی کے پیمانے کو بھی جانتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بارش کے قطروں کو بھی جانتا ہے، اور درخت کے پتوں کو بھی جانتا ہے، اور صبح دن کے اجالا اور رات کی اندھیری جہاں تک پہنچتی ہے اس سے بھی واقف ہے، اور ایک آسمان دوسرے آسمان سے اس کو چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسرے زمین کو اس سے چھپا نہیں سکتی، اور پہاڑ اپنے اندر کے سارے خزانوں کو اس سے چھپا نہیں سکتا، اور سمندر اپنے اندر کے سارے خزانوں کو اس سے چھپا نہیں سکتا۔ کیسی کامل قدرت والی ذات ہے،
کیسی دیکھنے والی ذات ہے اور کیسی جاننے والی ذات ہے. پہاڑوں کے اندر کیا ہے؟ ایک ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ کے سامنے سب کھلے ہوئے ہیں، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. کوئی حالانکہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا. اور آخر میں دعا مانگی کہ اللہ میری زندگی کے آخری لمحات کو بہترین، میرے آخری اوقات کو بہترین اوقات، بہترین وقت بنا دے، اور آخری اعمال کو بہترین عمل بنا دے، اور آپ سے ملنے کا دن میرے لیے بہترین دن ہو، سب سے زیادہ خوشی کا دن. تو اللہ سے ملنے کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق اللہ پاک ہمیں آپ کو نصیب فرما دے. تو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو پسند فرما دے. اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرما دے. تو میرے محترم بھائی دوستوں، ہم سب مل کے یہ نیت کریں کہ اب تو اللہ ہی کو اپنے اندر سمانے کی اور لانے کی ہم کوشش کریں گے، اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اور اللہ پاک کی عظمت و بڑائی کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ والا یقین ہمارا بن جائے، میرے اللہ میرے لیے کافی ہیں، اور اللہ پاک میرے ساتھ ہو گئے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی کو اپنے ساتھ لے لو. تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم نے ابھی نیت ہی نہیں کی، یہ دعوت کے ذریعے سے، کہ تبلیغ کے ذریعے سے، کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلہ لگانے کے ذریعے سے 7 مہینے کے ذریعے سے چیزیں پیدا ہوں گی. بھائی 4 مہینے میں اگر اللہ مل جائے تو سودا بہت سستا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سستا ہے نہیں ہے؟ سال میں اللہ مل جائے، 7 مہینے میں مل جائے، چلے میں مل جائے تو بھائی سودا سستا ہے، بہت سستا ہے. ساری زندگی ہم تبلیغ میں لگا دیں، اللہ ہمیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہ ملا تو اس کو کچھ بھی نہ ملا. مال تو اللہ پاک کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، مال تو اللہ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، ملک بھی دے دیتے ہیں، محلات بھی دے دیتے ہیں، چیزیں بھی دے دیتے ہیں، عیش و عشرت کے سارے سامان اللہ پاک سب کو دے دیتے ہیں. نہیں ملتا ہے تو اللہ اس کو نہیں ملتا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا. تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم سب یہ نیت کریں کہ اب اللہ کو پانے کی پوری کوشش کریں گے. یا اللہ تو مل جا، یا اللہ تو میرا بن جا، یا اللہ تو میرا محبوب بن جا. اللہ کو اپنا محبوب بنائیں گے. بس اللہ سے جی لگانے کے علاوہ ہمارا کوئی مشغلہ نہ رہے. اللہ سے جی لگائیں گے، نماز میں اللہ سے جی لگائیں گے، دعوت میں اللہ سے جی لگائیں گے، تعلیم کے حلقوں میں اللہ سے جی لگائیں گے، عبادت میں، ذکر میں، دعا میں اللہ سے جی لگائیں گے، لوگوں کی خدمت کرنے میں اللہ سے جی لگائیں گے. سب اللہ سے جی لگائیں گے انشاءاللہ. بھائی اس کے لیے 4 مہینے چلنا کیا مشکل ہے بھائی. چھوڑو بھائی چھوڑو، کیا کہاں پھنسے ہوئے ہو یار، کہاں اپنے آپ کو ہم نے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. کیا کروں بھائی، یہ بھی تو ہے بھائی، وہ بھی تو ہے. اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے. اللہ کی مدد مل جائے، ساتھ ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ آپ کا ہو جائے، اللہ آپ کا محبوب بن جائے، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ پاک نے نمونہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں، اور جو آپ کی اتباع کرے گا اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ پاک بڑے غفور الرحیم. ہم کہاں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم کہاں دوسروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں. اللہ ارے بھائی ایک ایک سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. گر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا صبح سے لے کے رات تک اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کمانا شادی بیاہ غمی خوشی سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، سنتوں پر چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو پیارا مولانا میں نظر آ رہا ہے، گاڑی والے ٹوپیوں والے، تھوڑی سی محنت ہوئی، اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی زندگیوں کو بدل دیا. اللہ نے ہم لوگوں کو ہدایت دے دی.
کتنا اللہ کا کرم اور احسان ہے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنا اور ان کے طریقوں پر چلنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی نقل اتارنا. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نقل اتاریں. صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی اپنی آنکھوں کو ملتے تھے تاکہ نیند کے آثار ظاہر ہو جائیں. اور پھر بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے اور صبح اٹھتے ہی ایک دعا پڑھتے تھے, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن, ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن, ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن, ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک الحق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت. آگے تھوڑی دعا اور بھی ہے اور مطلب اس میں 9 چیزوں کی طرف ہمیں جو ہے مائل کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات کون ہے؟ حق ذات ہے. اللہ سے ملاقات حق ہے, اللہ کا کلام حق ہے, اور جنت حق ہے, جہنم حق ہے, اور قیامت حق ہے, انبیاء علیہ السلام حق ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے. یہ ساری چیزیں حق ہیں. یہ ان پر ہمارا یقین آ جائے کہ بھائی یہ صبح ان کو پڑھنے سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے, آدمی کا ایمان بنتا ہے. ہم سب کی یہ ضرورت ہے. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے ہم کو کمزور کرنے کے لیے, ہم کو گرانے کے لیے, ہمارے ایمان میں کمی لانے کے لیے. ہم اپنے ایمان کو روزانہ تازہ کریں, صبح دعائیں پڑھ کے ایمان کو تازہ کریں. اور ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو تو ایمان تازہ ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں سکھائی ہیں. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جس کو انوارات کا چسکا لگ جائے اس کو چین نہیں آئے گا. انوارات کا چسکا لگ جائے. آج ہمیں چسکا تو لگا ہوا ہے لیکن کھانے کمانے کا لگا ہوا ہے. میرا بھی یہی حال ہے بھائی, کھانے کمانے کا چسکا لگا. چسکا کس کا لگ جائے؟ انوارات کا, دعوت کے نور کا, تعلیم کے نور کا, ذکر و عبادت کے نور کا, قرآن و حدیث کے نور کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے نور کا, اور اخلاص کا نور, اور سارے اعمال کا نور مجھے مل جائے. تو میرے محترم بھائیو کو دوستو, یہ اس وقت ملے گا جب ہم اللہ سے نور مانگے تو صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کی دعاؤں میں سے یا گھر سے نکلتے مسجد کی طرف جانے کے لیے اس میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا. 18 نور کی دعائیں مانگتے تھے. اے اللہ میری آنکھ میں نور داخل فرما دے, میرے کان میں نور داخل فرما دے, میری زبان میں نور داخل فرما دے, میرے گوشت میں, پوشت میں, ہڈیوں میں, بالوں میں, کھال میں, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور ہی نور کر دے. تو بھائی اللہ سے نور مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ ارے بھائی نور مل گیا تو سب کچھ ہو گیا. انوارات کا چسکا لگ جائے. انوارات اصل ہے, نور اصل ہے, ایک ایک عمل کا نور مل جائے. قابل احترام بھائیوں کو دوستو, یہ دعائیں کوئی مشکل نہیں ہے. اپنی چھوٹی سی کتاب ہے, رائمنڈ کی دعاؤں کی کتاب ہے کہ نہیں ہے, اس میں دیکھیں بھائی یہ ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی. یہ ساری دعائیں آپ کو اس میں مل جائیں گی صبح شام کی, اور اس کی وجہ سے اللہ کی مدد, نصرتیں, اللہ کی رحمتیں, برکتیں اور حفاظت کو فیصلے ہوں گے. کہ دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. لیکن بھائی دعاؤں کو صرف پڑھنا نہیں چاہیے, دعاؤں کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ مانگنا چاہیے. ہم دعاؤں کی حقیقت کو اللہ سے مانگیں. ہمارے جو کھانے کی دعا, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ, پچھلے سارے گناہ معاف. کپڑے کی دعا, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ, پچھلے سارے گناہ معاف. وہ بھی انسان بھول جاتا ہے, کوئی بات نہیں, جب یاد ہے جب پڑھ لے, لیکن پڑھے تو صحیح, اپنے آپ کو عادی تو بنائے. ہمیں دعا والا بننا چاہیے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
سب سے پہلے اس بات کی کوشش فرماتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کی دعا کی قوت کو بڑھایا جائے. ارے بھائی دعا میں طاقت پیدا کرو، دعا میں قوت پیدا کرو، دعا کو جاندار بناؤ، دعا میں رونے دھونا ہے. ہمارے بڑے فرماتے روزانہ آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے رویا کرو، اور رونا نہ ہے تو رونے کی شکل ہی بنا لو بھائی، جھوٹ بوٹ کا ہی کچھ کر لو بھائی. ایک دن آئے گا اللہ پاک ہمیں رونے والا بنا دیں، ہمیں دعا والا بنا دیں. تو میرے محترم بھائی تو خوب اللہ سے مانگنا ہے، خوب رونا دھونا ہے. ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہدایت اللہ دیں گے. ہماری دعوت سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ہدایت اللہ دیں گے. اللہ نے چاہا تو ہماری دعوت قبول ہو جائے گی اور مؤثر ہو جائے گی اور لوگوں کے دل پلٹ جائیں گے. اللہ نے چاہا تو ہم جہاں جائیں گے، جن محلوں میں جائیں گے، جن شہروں میں جائیں گے، ہمارے ذریعے سے نقد جماعتیں نکلیں گی ماشاء اللہ. اور آپ کے مانگنے سے اللہ پاک وصولیوں کو بھی آسان کر دیتے ہیں، نکلنا بھی آسان کرتے. لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل متوجہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں چلو بھائی ہم بھی چلتے ہیں، بستر باندھتے ہیں. یہ بستر ایسے ہی نہیں بنتے، ہم نے جا کر ان کو دعوت دیا، وہ تیار ہو گیا. تو دعوت کے ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے، رونا دھونا بھی ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہماری دعائیں جو ہے وہ طاقتور ہو جائیں، دعا میں قوت آ جائے. مانگیں، اللہ سے مانگیں، رات میں مانگیں، دن میں مانگیں، فرض کے بعد مانگیں، تہجد کے بعد مانگیں، مختلف قبولیت کے اوقات ہے اس میں اللہ پاک سے مانگیں، دعوت دینے کے بعد مانگیں، ذکر کرنے کے بعد مانگیں، ہر وقت مانگیں. اللہ پاک ہمیں دعا کی حقیقت نصیب کرے. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، زمین و آسمان کا نور ہے، اور سارے مسائل کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس بات سے نہیں گھبراتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں اس بات سے پریشان ہوتا ہوں کہ دعا ملنے کی توفیق ملی کہ نہیں ملی. دعا ملنے کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی بات ہے. تو ہم سب کیا بنیں گے؟ داعی بنیں گے اور دعا والا بنیں گے. ہم میں سے ہمارا بچہ دین کا داعی بن جائے، ہماری عورتیں دین کے داعی بن جائیں، ہمارے مرد دین کے داعی بن جائیں، اور ساری دنیا کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں اور ہم پریشان ہو جائیں. یا اللہ یہ چین والوں کو کب ہدایت ملے گی؟ اتنی بڑی عربوں کی، عرب سے بھی زیادہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے یہاں انسان بستے ہیں، ان کو کب ہدایت ملے گی؟ روزانہ جتنے چین والے مر رہے ہیں 90% جہنم میں جا رہے ہیں. جانے جاپان والوں کو کب ہدایت ملے گی کہ کوریا والوں کو کب ہدایت ملے گی؟ اس کی ذمہ داری میرے اور آپ پر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. جانے مشرق والے، مغرب والے، شمال جنوب والے، کالے گھورے، عورت مرد، ان کو کب ہدایت ملے گی؟ یا اللہ روزانہ مر رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، بڑے نقصان و خسارے میں جا رہے ہیں، ہمیشہ کی جہنم میں چلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بڑے نقصان کبھی اس میں سے نکل نہیں سکیں گے. ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی درد نہیں، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں. میرے محترم بھائی دوستو، ایک ترکی جو سلطنت تھی نا، ترکوں کی سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ، اس میں ایک ترکی بادشاہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے بھائی، مگر کیونکہ اس کے اندر عبرت کی بات ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہاں ایک آدمی تھا، تو وہ اس کا انتقال ہو گیا. تو بادشاہ رات کو گشت کرنے کے لیے نکلا، تو اس نے دیکھا بھیس بدل کر، لوگ پہچانے نہ اس کو، تو دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے کوڑے کے ڈھیر پر، کچرے کے ڈھیر پر. دکھنے میں تو مسلمان لگ رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی جو ہے اس کو دفناؤ. کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا دفع کرو اس کو. کون دفنائے؟ بہت برا آدمی تھا، بہت غلط آدمی تھا، یہ تھا وہ. بہت سمجھایا بادشاہ نے، کوئی تیار نہیں ہوا. اچھا اس کا گھر تو دکھا دو. تو ایک آدمی بڑی مشکل سے تیار ہوا. بادشاہ نے لاش کو اپنے کندھے پہ رکھا اور چلا گیا اس کے ساتھ. وہ جب پہنچ کے اس نے وہ تو واپس آ گیا. بادشاہ نے دستک دی، اندر سے اس کی بیوی نکلی. میں نے کہا دیکھو کس کی لاش ہے یہ؟ بیوی نے لاش دیکھی تو کہہ رہے ہو یہ تو میرے میاں کی لاش ہے، بہت نیک آدمی تھا، بہت بھلا آدمی تھا، بہت اللہ والا آدمی تھا. ارے بھائی کیا بات ہے، لوگ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور تو کچھ اور کہہ رہی ہے. اب مجھے معلوم ہے بہت نیک آدمی تھا، لوگوں کو نہیں معلوم جو مجھے معلوم ہے. میں نے کہا اچھا جگہ تو بتاؤ. روڑ رہی تھی بہت. جگہ پتہ کہاں اس کو رکھنا ہے؟ اندر جا کے اس نے بادشاہ نے اس لاش کو رکھ دیا. تو بیوی کو کہا بھائی بتا تو صحیح حقیقت کیا ہے؟ بولا یہ ایسا آدمی تھا، اس کو اتنا مسلمانوں کا غم اور درد اور فکر تھا کہ شراب کی دکان پہ جاتا، پیسے کماتا، پیسے کما کے شراب کی دکان پہ جاتا، ساری شراب کی بوتلیں خرید کر ان کو توڑ کے سارا شراب بہا دیتا
اور مجھے آگے کہتا مبارک ہو، میں نے آج ہزاروں مسلمانوں کو شراب پینے سے بچا لیا۔ عجیب بات۔ پھر کہتا پھر پیسے جمع کرتا اور پھر غلط عورتوں کے پاس جاتا اور واپس آ کہتا مبارک ہو، آج میں نے ہزاروں مسلمانوں کو یا سینکڑوں مسلمانوں کو برے کام کرنے سے بچا لیا۔ ان عورتوں سے میں نے معاہدہ کر لیا کہ اب تم لوگ 3 دن تک کوئی 5 دن تک دروازہ نہیں کھولو۔ تو یہ اس کی بیوی کہنے لگی لوگوں کو کیا پتا تو کیا کرتا ہے وہاں جا کے، لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تو شراب کی دکان پہ جا کے شراب خریدتا ہے اور غلط جگہوں پہ عورتوں کے گھروں میں جا ان کے وہاں جا کے اور جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ کیا پتا اس نے کیا کیا۔ تو اس نے کہا پھر وہ کہتی تھی ارے تیرے کو کوئی دفنائے گا بھی نہیں، تیرے کو کوئی دفنائے گا بھی نہیں۔ تو وہ کہتا ارے تو دیکھنا مجھے جو ہے نا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ آ کے مجھے دفنائے گا اور سب سے بڑا مفتی میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ اس پر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں ہوں بادشاہ اور میں کل صبح اپنے سارے لشکر کو لے کے آؤں گا جو اس کو دفنائیں گے، اور میرا سب سے بڑے مفتی کو لے کے آؤں گا جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اصل میں تو عبرت کی بات ہے، اس قصے کو سنانا مقصود نہیں تھا۔ دیکھو امت کا غم، امت کا فکر اس کو برداشت نہیں ہو سکا کہ مسلمان شراب پیے اور مسلمان زنا کرے، اور میں کیا کر سکتا ہوں سمجھانے کے باوجود لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اس نے کہا چلو میں کوئی ہیلا، کوئی وسیلہ، کوئی ایسا سبب اختیار کروں جس سے یہ مسلمان کسی طریقے سے بچ جائے۔ تو آج میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دعوت کا کام دیا ہے، مسائل کا حل ہے، نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے، پھر بھی اس نسخے کو ہم استعمال نہ کریں تو ہماری آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے مسلمان بھائی دین سے دور ہیں اور ساری انسانیت بے بدل نقصان و خسارے میں چل رہی ہے اس وقت، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کا کوئی غم نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، اللہ سے رو رو کے مانگو کہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور درد اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 گھنٹے تک حجۃ الوداع کے موقع پر روتے رہے اور دعا مانگتے رہے، اللہ مغفر لے امتی، اللہ مغفر لے امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بہت بڑی دولت ہے یہ اللہ کی مغفرت، بہت بڑی دولت ہے، ہم دوڑیں اور دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی 7 زمین 7 آسمان کی طرف۔ اللہ پاک نے متقیوں کے لیے اس کو تیار فرما رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ پیغام دے کے بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی امت کے ظالموں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے، مزدلفہ میں مانگتے رہے، یہاں تک کہ پھر خوشخبری آئی کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، اے اللہ مظلوموں کو اپنی طرف سے بدلہ دے کر ظالموں کو معاف کر دے۔ تو پھر اللہ پاک نے پھر بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو یہ خوشخبری دے کے کہ اللہ پاک نے آپ کی امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیا۔ ایسی مہربان ذات، ایسے شفیق نبی، دن رات ساری امت کے لیے رونا اور ساری امت کے لیے مانگنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درخواست کی دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ عائشہ کے سارے اگلے پچھلے اور مخفی اور کھلا سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اتنی خوشی ہوئی کہ لوٹ پوٹ ہو گئی اور پھر جو ہے پوچھا کہ تو اتنی خوش کیسے ہو گئی؟ فرمانے عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب نے میرے لیے دعا کی اور میں خوش نہ ہوں، فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، آج وہ غم کہاں چلا گیا، آج وہ درد کہاں چلا گیا، آج وہ فکر کہاں چلی گئی؟ ہمیں امت کا غم ہی نہیں رہا، ہمیں امت کی فکر ہی نہیں رہی۔ امت سے جو ہے وہ آخری کنارے پر کھڑی ہوئی ہے اور جہنم میں جو لوگ جا رہے ہیں، اگر ہماری آپ کی تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی قربانی سے اور تھوڑی سی فکر سے اگر امت کا رخ بدل جائے اور امت صحیح رخ پر آ جائے اور امت کو ہدایت مل جائے تو ہماری آپ کے لیے کتنی کمائی ہو جائے۔ قیامت تک جو دین زندہ ہوگا ان سب میں ہمارا حصہ ہوگا۔ اس کام کے نفع اور اس کام کی کمائی کو ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے اللہ عطا فرمائے۔ ہمارے تھوڑے 4 مہینے، ہمارا تھوڑا چلہ، ہمارا تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں گزرے گا، تھوڑا سا دنیا پر چوٹ پڑتی بھی نظر آئے گی، لیکن انشاءاللہ چوٹ نہیں پڑے گی، لیکن اس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی آخرت بن جائے گی، کتنے لوگ جہنم سے بچنے والے بن جائیں گے اور کتنے لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ میرے محترم بھائی دوستو، سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا اپنا ایمان بنے گا،
اپنا یقین بنے گا، ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر جو ہے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے آدمی، تو اللہ پاک اس کی تربیت فرماتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے ایمان میں، یقین میں، اعمال میں ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ ہمارے پھر ایسی نمازیں، تم ایسی نمازیں پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم، پھر ہماری نمازوں میں جان آ جائے۔ ہمارے جب کھڑے ہو، جب نماز میں کھڑے ہو تو تصور کرو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کس کے سامنے کھڑا ہوں بھائی؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور پھر تکبیرات کو بھی اچھی طرح ادا کرو، اللہ اکبر، کیسے کہیں گے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت و بڑائی ہمارے دل میں آ جائیں گے۔ جب رکوع میں جاؤ تو یہ سوچو کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ کس کے سامنے جھک رہا ہوں بھائی؟ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اور سجدے میں جاؤ تو تصور کرو کہ میں نے اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کس کے قدموں پر سر رکھ دیا بھائی؟ اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے۔ اللہ کا قرب سجدے سے زیادہ کسی چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا، کسی عمل میں حاصل نہیں۔ ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہمارا دل سجدہ کرنے کو نہیں چاہتا، پھر بھی ہم جلدی سے اپنے سر کو اٹھا لیتے۔ تھوڑا سا لمبا سجدہ کرو، اور لمبا کرو، اور لمبا کرو، لمبے لمبے سجدے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کو سجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ تہجد کے نماز کے سجدوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لمبے لمبے سجدے اور لمبی لمبی دعائیں اور لمبی لمبی نمازیں، اللہ کے سامنے رونا دھونا مانگنا۔ میرے محترم بھائی دوستو، ہمارے سارے مسائل کا حل اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بنانے والا نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی بگاڑنے والا نہیں اللہ کے علاوہ۔ وہ بنانے پر آ جائے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ کوئی بگاڑنے پر آ جائے تو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کی خوب عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اسی طرح میرے محترم بھائی دوستو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام اچھی طرح قرآن پڑھو بھائی۔ قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اچھی طرح پڑھنا ہے، بنا کے، سوال کے، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تسبیحات کا، دعاؤں کا اور ذکر اذکار کا اور صبح شام کی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ کوئی گھڑی ہماری ایسی نہ ہو کہ ہم اللہ سے غافل ہوں، ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے جی لگا رہے، اللہ سے جی لگا رہے، دکان میں بھی اللہ سے جی لگا رہے، دفتر میں بھی اللہ سے جی لگا رہے، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کا غیر ہمارے اندر سے نکل جائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، جب آدمی ہر وقت عبادت میں لگے گا، ذکر میں لگے گا، دعوت میں لگے گا، تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھے گا اور دین کا سیکھنا سکھانے کا اہتمام کرے گا، ہر چیز پوچھ کے کرنا، ہر چیز کیا کرنا بھائی؟ پوچھ کے کرنا، علماء کی خدمت میں حاضر ہونا، اپنی ضرورت سمجھیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھیں، اور اپنی بہت اس کو اہمیت کے ساتھ ہر چیز کو معلوم کریں۔ تو پھر اللہ پاک ہمارے اخلاق بھی بنائیں گے بھائی۔ جو آدمی دعوت دینے والا ہوگا، تعلیم کرانے والا ہوگا، ذکر عبادت کرنے والا ہوگا، پھر اس کے اخلاق کو اللہ پاک سنواریں گے، اس کے اخلاق کو اللہ پاک بنائیں گے، تو کوئی اس پر ظلم بھی کرے گا اس کو وہ معاف کر دے گا، اور کسی پر کوئی اس کو اپنی عطا سے معلوم کرے گا تو اس پر پھر بھی احسان کرے گا، اور کوئی اس سے رشتہ توڑے گا اس سے وہ رشتہ جوڑے گا۔ سب سے مضبوط عمل آپس کی محبت ہے، آپس کی محبت ہے۔ نماز سے بھی زیادہ مضبوط، روزہ ذکر سے بھی زیادہ مضبوط، حج سے بھی زیادہ مضبوط آپس کی محبت ہے۔ آپس میں جڑے رہو، آپس میں توڑ پیدا نہ کرو، کسی کی کوئی کمی ہمارے دل میں نہ ہو، کسی مسلمان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، لوگوں کو معاف کریں، سلام کو پھیلائیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں اور لوگوں سے محبت کریں، ہر ایک کا حق ادا کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہر عمل ہم نے کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اس کو سیکھنا ہے۔ ایمان اور اخلاص دو جڑواں بہنیں ہیں، جتنا ایمان بنتا چلا جائے گا اتنا اخلاص آتا چلا جائے گا۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، سب کچھ کیا،
अमाल के ढेर जमा कर लिए, बहुत जितने अमाल हो गए, लेकिन उसमें थोड़ी सी रियाकारी आ गई, थोड़ा सा दिखलावा आ गया, थोड़ा सा नाम नमूद आ गया, थोड़ी सी नुमाइश हो गई, थोड़ा सा लोगों के लिए कर लिया, सारा ज़ाया हो जाएगा, सारा ज़ाया हो जाएगा। मैं भी डरूं, आप भी डरें, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा। मेरे अमाल तो सब बहुत कमज़ोर थे और पता नहीं किसके लिए थे किसके लिए नहीं थे। हम डरते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। उम्मीद भी हो और खौफ भी हो कि पता नहीं कबूल होगा कि नहीं होगा। बहुत अच्छा रोजा रखा, बहुत अच्छी नमाज पढ़ी, लेकिन फिर भी डरते रहे तो पता नहीं कबूल होगा कि नहीं होगा। हमारा जो रियाकारी से नमाज पढ़ता है वो मुशरिक है, तो रियाकारी से रोजा रखता है मुशरिक है, रियाकारी से कोई भी अमल करे मुशरिक है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, अब ये सारी सिफात मेरे अंदर सारे आलम के इंसानों की जिंदगी में आ जाए, इसके लिए अपने दर दर फिरना है, मारे मारे फिरना है, लोगों की खिदमत में हाजिर होना है और सारी दुनिया की फिक्र करनी है, सारी दुनिया की फिक्र करनी है। इसलिए कि हम असल में कारखानेदार नहीं है, जमींदार नहीं है, दुकानदार नहीं है, ताजिर नहीं है। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह का दीन का काम मेरा काम है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम मेरा काम है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मकसद मेरा मकसद है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, यह है मेरा रास्ता। मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, बसीरत के साथ, सूझबूझ के साथ, फहम के साथ। मेरा भी ये रास्ता है और मेरे मानने वाले का भी ये रास्ता है। अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, अल्लाह से लोगों को जोड़ना, ये हमारा पहले नंबर का काम है। कोई सुबह ऐसी ना हो, कोई शाम ऐसी ना हो, कोई रात ऐसी ना हो जिसमें लोगों को अल्लाह की तरफ ना बुला रहे। तो बुलाना हमारा काम है। लोग आए ना आए ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। और फिर आप देखेंगे कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, कुर्बानी के साथ बुलाएंगे, इखलास के साथ बुलाएंगे, उसूलों के साथ चलेंगे, तो फिर लोगों के दिल दीन की तरफ मुतवज्जे होंगे और लोग मस्जिदों में आने वाले बनेंगे। तो 100% लोग नमाजी बनेंगे, 100% लोग अल्लाह के दिन पर चलने वाले बनेंगे और फिर जमातों की जमातें अल्लाह के रास्ते में निकलेंगी। आदमी आस्ते आस्ते करीब आता है, पहले मस्जिद में आता है, तालीम में बैठता है, फिर अल्लाह के रास्ते में निकलता है, फिर लोग मुल्कों में जाएंगे और साल अंदरून लगाएंगे और चिल्ले दिन चली की जमातें निकलेंगी और सारी दुनिया में दीन अल्लाह पाक जिंदा फरमाएंगे हमारी आपकी थोड़ी सी मेहनत की वजह से। अभी इज्तिमा आ रहा है, बहुत बहुत मुबारक इज्तिमा है और भरपूर इज्तिमा है, बगैर पाबंदियों के इज्तिमा है इंशाअल्लाह। और फिर इस इज्तिमा से अल्लाह पाक चाहें सारे आलम के इंसानों को हिदायत मिल जाए। ये कोई मुश्किल नहीं है। 2,500 जमातें और 25 जमातें ममालिक की और 15 जमातें अंदरून साल की है, बहुत आसान है। हम 2,500 नहीं, हम तो 10,000 जमातें देंगे। कितनी जमातें देंगे भाई? 10,000 जमातें हम देंगे। हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। मारे मारे फिरना और लोगों की मिन्नत समाजत करना हमारी जरूरत है। अब से लेकर इज्तिमा तक हमारा कोई काम न रहे, बस एक ही फिक्र, एक ही काम हो जाए कि हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, क्यों निकल जाए? इसलिए कि उसको दाई बनाना है, उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाला बनाना है, उसको हिदायत के फैलने का जरिया बनाना है। अल्लाह बनाएंगे, अल्लाह उससे काम लेंगे, अल्लाह हमसे भी काम लेंगे, अल्लाह पाक उससे भी काम लेंगे। हमारा बच्चा, हमारी औरतें भी दाई बन जाए, हमारे बच्चे भी दाई बन जाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले बने। सुबह शाम दिन रात एक ही हमारा काम हो। क्या काम हो भाई? दावत दावत दावत। दिन में दावत और रात में इबादत और रात में दुआएं और खूब इबादत और खूब अल्लाह से मांगना और खूब रोना धोना। और फिर अल्लाह पाक देख, अल्लाह पाक हमारे रोने धोने को देखेंगे और हमारी फिक्र को देखेंगे। इसको माल की परवाह नहीं है, इसको दुकान की परवाह नहीं है, इसको कारखाने की परवाह नहीं है, इसको अल्लाह के दीन की फिक्र है, इसको और किसी बात का गम ही नहीं। अल्लाह हमें ऐसा बना दे भाई, अल्लाह पाक हमें ऐसा बना दे। किसी बात का मौलाना रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अल्लाह का दीन सारी दुनिया में जिंदा हो जाए, हमें दुनिया में कुछ भी ना मिले और हिदायत लोगों को मिल जाए, ये काफी है हमारे लिए। हमें तो हिदायत चाहिए, हमें तो जो है लोगों की जिंदगियां बदल जाएं, लोगों के दिलों में यकीन सही हो जाए, लोगों के जिस्म से निकलने वाले अमाल सही हो जाए। इसके लिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही आसान काम दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सब नियत करें कि हम घर घर अल्लाह के पैगाम को पहुंचाएंगे, अपने मोहल्लों में जाएंगे, खूब गश्तें करेंगे,
اب سے جماعتیں نکالیں گے، ابھی سے، آج سے، اس مجمع سے جماعتوں کی جماعتیں اللہ کرے بن جائیں، اور یہ 2500 کا تقاضا اور یہ ہدف ہمارا اجتماع سے پہلے ہی پورا ہو جائے۔ کون نکالے گا؟ اللہ نکالیں گے، اور اس کے لیے محنت کرنے کے لیے سب تیار ہیں۔ دیکھو ہمارے سامنے سارا خاکہ بنا ہوا ہے، سارا خاکہ بنا ہوا ہے، ترتیب بنی ہوئی ہے، کام کی ساری ترتیب بنی ہوئی ہے، کرنے کی دیر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ سستی کا کیا علاج ہے؟ فرمایا سستی کا علاج چستی ہے۔ کوئی دوائی گولی نہیں ملے گی سستی دور کرنے کے لیے، ملے گی کوئی دوائی سستی دور کرنے کی؟ کوئی دوائی ہے؟ سستی کا علاج کیا ہے بھائی؟ چستی۔ اگر سستی ہو رہی ہے چستی پیدا کرو، کام میں چست جاؤ، کام میں لگ جاؤ، اللہ پاک آپ سے کام لیں گے۔ اور فرمائے کام نہ کرنے کا علاج کیا ہے بھائی؟ کام کرنا، کام کرنا، کام کرنا شروع کر دو۔ کام نہ کرنا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بھائی کام نہیں کر رہے، ترتیبیں بنی ہوئی ہیں، گشتوں کی ترتیبیں بنی ہوئی ہیں، روزانہ ہمیں کہا جا رہا ہے 8 گھنٹے دو، 8 گھنٹے دو، 8 گھنٹے دو، ساری ترتیب بنی ہوئی ہے، سارا نقشہ بنا ہوا ہے، گھر گھر جا کے ملاقاتیں کرو، ہم کر نہیں رہے۔ کرے گا کون؟ کون کرے گا؟ سب اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد متقی کا گھر ہے، جو متقی مسجد متقی کا گھر ہے، یعنی سب سے زیادہ وقت ہمیں مسجد میں دینا چاہیے۔ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں، ان کو راحت دیتے ہیں، اور ان سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ پاک پل صراط پر سے گزارتے ہیں۔ تو سارے فضائل مسجد کے ہیں، سارے فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کے ہیں۔ ہم خود بھی نکلے، نہ خود بیٹھے نہ لوگوں کو بیٹھنے، نہ خود اس میں کمی کرے نہ لوگوں کو کمی کرنے۔ ہمیں تو اللہ پاک نے نقل و حرکت کے لیے بھیجا ہے، نقل و حرکت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امت جب تک نقل و حرکت کرتی رہی، اللہ کا دین ان کی زندگی میں موجود رہا، ان کے ذریعے سے دین پھیلتا رہا۔ جب سے یہ امت نے نقل و حرکت دین کے لیے بند کر دی، پھیلنا بھی دین بند ہو گیا، اور ان کی زندگیوں سے بھی دین نکل گیا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم دن رات محنت کرنے کے لیے سب تیار ہیں بھائی، اور خوب جان مارنے کے لیے تیار ہیں، اور خوب محنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کے لیے ہم اور آپ یہ نیت کریں، ابھی سے لے کر انشاءاللہ ہم ملکوں کی جماعتیں بنائیں گے، چلے 3 چلے کی جماعتیں بنائیں گے۔ کل کو نہ دیکھیں، جو کچھ کرنا ہے آج کر لیں، جو کچھ کرنا ہے آج کر لیں۔ فرمایا اس کے لیے نہ کہ چلے 3 چلے کے لیے